اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی ذات کسی بھی بستی کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہیں فرماتی جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ جب تک اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں، پھر ہم نے کہا کہ جب تک اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس اصلاح سے فائدہ اٹھانے والے لوگ موجود ہیں اور اس اصلاح کا لوگوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتے۔ یعنی اصلاح کے اثرات جب نظر آ رہے ہیں تو اس وقت تک اس کو اللہ پاک ہلاک نہیں فرماتے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی، منشا ہوتا، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو ضرور بنا دیتے تمام لوگوں کو امتً واحدہ، ایک امت، سارے کے سارے لوگ توحید پہ آ جاتے، سب لوگ اللہ کے حکم کو مانتے، سارے نیک ہو جاتے، سچ بولتے، حرام سے بچتے، کبائر سے بچتے، چھوٹے گناہوں سے بچتے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، سب جیسے اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بنا سکتا ہے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں اور اللہ زبردستی بھی لوگوں سے کروا سکتے ہیں۔ اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی منشا ہوتی تو اللہ یہ ضرور کر دیتے، ایک امت ولا یزالون مختلفین۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کریں گے، الگ الگ طریقے سے اعمال کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب اختیار رکھتا ہے۔ یعنی اس کو پیدا ہی اللہ نے ایسے کیا ہے، باقی مخلوق ہے وہ لگے بندے اصول پہ چل رہی ہے۔ سورج روز نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، یہ سارے زمین گھوم رہی ہے، باقی سیارے گھوم رہے ہیں، آسمان اللہ نے بنایا، یہ سب اللہ کے حکموں کے پابند ہیں ایک لگے بندے طریقے سے۔ سورج اسی وقت نکل رہا ہے، اسی طرح غروب ہو رہا ہے، چمک دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، یہ زمین چل رہی ہے، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں درختوں پہ اپنے موسم کے حساب سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے پابند ہیں یہ سارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی پابندی نہیں دی، انسان کو بہت ساری چیزوں پہ اللہ نے اختیار دیا، اور بہت ساری چیزیں سے انسان جن کے چیزوں پہ انسان مجبور ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے اس کی بالکل بس میں نہیں ہے کہ وہ سانس اندر نہ جا رہا ہے اس کو لے کے جائے یا اس کو روکے۔ انسان کا دل دھڑک رہا ہے، جب رک جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، دل اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنے کام کر رہے ہیں، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، انسان کی خوراک ہضم ہو رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے ان ساری چیزوں سے عمل کا حکم واپس لے لیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ لگے بندہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر اذان ہوتی ہے اور کوئی نہیں نماز کے لیے جاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ اٹھے، وضو کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ حرام کے مواقع بھی موجود ہیں، حلال کے مواقع بھی موجود ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ حرام سے فائدہ اٹھاتا ہے، حلال سے فائدہ اٹھاتا ہے، جائز ناجائز طریقے سے دونوں اللہ نے دے دیے، دونوں سمجھ بھی دے دی، عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا۔ تو یہ ساری سوچ کا جو فکر ہے، اس کی سوچ، فکر اور عمل کی اللہ نے انسان کو آزادی دی، اور یہی آزادی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی، آنکھیں، کان، ناک، چلنا پھرنا، سننا، سمجھنا، عقل۔ اب ان کو وہ کیسا استعمال کرتا ہے، اللہ نے بتایا اس کو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے اور یہ چیز حرام ہے، کان کے سننے کے لیے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے، زبان سے بولنے کے لیے، عقل سے سوچنے کے لیے۔ تو یہ ہے، اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی فرشتے مخلوق ہے، ان سے گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر،
انسان کے اندر دونوں مادے رکھ کے پھر اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو شکست دے کے اپنے رب کا حکم مانیں. بس اس پہ اللہ راضی ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس اختیار کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس گناہ پہ، اس حرام کام پہ، غلط کام پہ دست رست رکھتے ہوئے اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اور اس کے حکم کو مانتا ہے، اور قیامت والے دن یہی اس کی کامیابی ہے. اس کی شرک کی طرف جاتا ہے، شرک سے ظاہراً لوگوں کو دیکھتا ہے کامیاب ہوتے ہوئے، لیکن وہ اپنے رب پہ یقین کرتا ہے. وقتی طور پہ شاید محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ نقصان اٹھاتا ہے، لیکن اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اختلاف رہے گا، کیونکہ ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسے کیا ہے. اس کو ہم نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا ہے، وہ اپنے پسند کے راستے پہ جو چاہے راستہ چلے. لیکن دونوں راستے بتا بھی دیے ہیں، یہ نہیں ہے نبیوں کو بھیج کے، کتابیں بھیج کے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مرضی تیری، جس پہ چل تجھے کوئی روکے گا نہیں. نیکی پہ چلتے ہوئے بھی کوئی روکتا نہیں ہے، اور گناہ پہ چلتے ہوئے بھی کوئی روکتا نہیں ہے. اور یہی انسان کا امتحان ہے. الا من رحم ربک، صراط مستقیم پہ وہی چلے گا، توحید پہ وہی چلے گا جس پہ اس کے رب نے رحم کیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. یعنی یہ ہے انسان کی کہ جو انسان نے توحید پہ اگر چلے گا، اللہ کی عبادات پہ چلے گا، وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، جو رحم کا طالب ہوا، اللہ سے رحم کا طالب ہوا، اس کو وہ اختلاف سے بچ جائے گا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ مرضی سے جیے، دونوں راستے دیکھ کے، اور اپنے رب کو راضی کرے. دنیا کے شیطانوں کو، اپنے نفس کو شکست دے کے صبح اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، جا نماز کے اوپر فجر کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے. حرام مال زیادہ بھی مل رہا ہو، تھوڑے پہ قناعت کرے، صبر کر لے، اور اگر زیادہ ملے حلال مال، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ کہتے ہیں اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اس کا شکر گزار بندہ ہو. یہ ہے وجہ خلق اس کی کہ جس پہ اللہ نے رحم کیا وہ اختلاف نہیں کرے گا، وہ توحید پہ آ جائے گا. وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ، اور آپ کے رب کی بات لازماً پوری ہوگی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو بھر دیں گے، ہم ضرور بھریں گے، ضرور بھریں گے جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے بھی اور انسانوں کے سارے سارے. جو بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس غلط راستے پہ چلیں گے جو اللہ نے بتایا ہے، تو ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے. اور اگر پورے کی پوری انسانیت بھی ڈال جائے تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وَكُلًّا، اور ہر نقصو، ہر ایک قصہ، ہر ایک بیان، ہر ایک پڑھتے ہیں، علیکہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، من انباء الرسل، تمام خبریں خاص رسولوں کی، سب کی نہیں اللہ نے سنائی، یہ کم و بیش 1,24,000 ہیں، کچھ رسولوں کی. ما نثبتو، کہ تاکہ آپ ثابت قدم رہیں، بہی فؤادہ کا، آپ کا دل، تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، ثابت قدم رہے، کہ دین کا کام کرتے ہوئے، دعوت کا کام کرتے ہوئے، تبلیغ کا کام کرتے ہوئے سب نے مشکلات اٹھائی ہیں. ایسے لوگوں نے سب کو تانے دیے. نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرنے کے باوجود 80 کے قریب لوگوں کو ایمان کی طرف آئے اور ان کو نجات ملی. لوط علیہ السلام صرف 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور ساتھ نہیں تھا. تو تاکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ مکہ والے نہیں مان رہے تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہے. یہ خاص رسولوں کے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے انجام دیا ہوا ان کے ساتھ، اور جن کو اللہ نے نجات دی ان کے سب کے، تاکہ آپ کے اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کے دل مضبوط ہوں. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ، اور بے شک یہ آپ کے پاس جو قصے آئے، جو باتیں آئیں، اللہ نے پڑھ کے سنائیں، یہ ساری کی ساری سچی ہیں. اور آپ کے پاس جو قرآن آیا ہے وہ بھی سچا ہے. موعظۃً، یہ قرآن ایک نصیحت ہے تاکہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ وہ حقیقت ہے
جو ایمان والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے قرآن نصیحت اور عبرت ہے، اور جو اس کو صرف ایک کتاب سمجھ لے، اس کی طرف توجہ نہ دے، تو اس کو تو نصیحت نہیں ہوتی۔ نصیحت اسی کو ملتی ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جو بات کو توجہ سے غور سے سنتا ہے، جو سنے ہی نہیں وہ کسی اچھی بات سے بھی کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، اور یاد دہانی ہے صراط مستقیم کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کا راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔